تو فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا. اے کیڑے آکھیا اے سارے تسی ہو، اے سارے تساں آکھیا، اے جتنے بیٹھے ہو، جتنی کائنات میں موجود ہیں مومن ایمان لانے والے، وہ سب اس من کے عموم میں شامل ہیں. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس شخص نے اینی باڈی کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو جس نے اطاعت کی رسول کی، اللہ کی، دونوں کی، ایک کی نہیں، اللہ کی بھی اور رسول کی، تو کیا ہے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، جس کیتا اطاعت کی تھی اللہ نے رسول ہے، اوکے ہو سن، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، ان میں سے ہوں گا وہ آدمی جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی. اب دیکھیے یہ عام بندہ اس پر بولے گا یہی کچھ میں نہ بیان کرے گا، لیکن دیکھو اللہ نے جس کو سمجھ دی ہو، کچھ نہ کچھ عطا کیا ہو. قرآن میں تفکر کا حکم ہے، تدبر کا حکم ہے، تو غور کیجئے. میں اپنے سامعین کو اس نقطے پر لا رہا ہوں. تو فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میرے رسول کی اطاعت کی، تو وہ طبقہ، وہ آدمی 1 ہو، 2 ہو، 10 ہو، 10,000 ہو، 10 لاکھ ہوں، اطاعت میں کامل ہوں، اکمل ہوں، مکمل ہوں، تو وہ کون ہوں گے؟ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور سورہ فاتحہ میں نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. جس طبقے پر تو نے انعام کیا ہے، یا اللہ تو نے تفصیل بیان کی کہ کون سا طبقہ ہے جس پر میں نے انعام کیا. فرمایا میں نے کہہ تو دیا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا. اللہ نے تفصیل بتاؤ، اللہ نے فرمایا من النبیین، میں نے جن پر انعام کیا ہے سر فہرست طبقہ پہلا نبیوں کا ہے، اس کے بعد من النبیین والصدیقین، صدیقوں کا درجہ ہے، اس کے بعد والشہداء، شہداء جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ملک گیری کے لیے نہیں، دنیا کی ہوس کے لیے نہیں، مال و متاع کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ رضن اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، اس طبقے کے ساتھ ہوں گے. والصالحین، 4 طبقے اللہ نے بیان کیے. تو کون ہوگا بھائی ان کے ساتھ؟ انہاں نال کیڑا ہو سی؟ اے تساں وچوں جیڑا اللہ اور رسول نے اطاعت کرسی. بھائی نبیاں نال اساں میں جا دیساں، صدیقاں نال جا دیساں قیامت والے دن، شہداء تے صالحین وچ نال اس ٹولے نال کھلارساں، اتھے انہاں دیساں. تساں وچوں اے مسلمانوں، اے بزرگوں پر، اولیاء، میرے دوستوں پر اعتراض کرنے والوں، اے دربار پر جانوں سے منع کرنے والوں کہ وہاں شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتا ہے، آؤ مجھے جواب دو، تم بھی اللہ میں ہو اور ہم نے تو کوئی علم کا دعوی بھی نہیں ہے. میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، اس پر تبصرہ کر رہا ہوں، سنیں، غور کریں، بیٹھے، تدبر اور تفکر سے کام لیں. اعتراض ہو تو میرے سامنے پیش کریں. جی اللہ فرمایا میں تساں وچوں جیڑا بندہ اللہ تے رسول نے اطاعت کرسی اور حق اطاعت ادا کرسی، میں اس ٹولے نال تساں اٹھاساں، اس نال رکھساں. تے اس تے ہن سوال ہے ہونا یا اللہ قیامت والے دن اٹھاسیں تے ایتھے کنج رکھسیں؟ سوال تے اے وے نا، ایتھے عام بندیاں وچ رکھسیں تے اوتھے انہاں نال بٹھاسیں تے ایتھے والے آ کے پتہ لگ سی کہ کیڑے طبقے نے لوگ ہن. وہ تو مرنے کے بعد پتہ لگے گا نا ہمیں کہ جنہوں نے اطاعت کی تھی آج دنیا میں اللہ اور رسول کی، اللہ نے آج ان کو قیامت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کی صف میں اٹھایا، لیکن دنیا میں تو لوگ انہیں اپنے جیسا سمجھیں گے.
یہ تو کہیں گے ان میں یہ کیا مزار اور دربار بنا لینے سے تو ولی نہیں بن جاتا آدمی، یہ تم نے اتنے اتنے بڑے مزار کیوں بنائے ہیں؟ یہ بدعت ہے۔ یہ دربار کیا ہے؟ یہ جو اس پر رسوم ہوتی ہیں یہ سب بدعات ہیں۔ تو یہ کیا تم نے بنا رکھا ہے؟ میں بتاتا ہوں ان کو، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یا اللہ یہ تو اگلے جہان کا منظر بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو میں وہاں لے جاؤں گا، تو دنیا میں عام لوگوں کی طرح رکھے گا، تو پھر کمال کیا ہوا؟ ہے جی، مطلب ہے کہ سمجھو آیت کو کہ جو دنیا میں اللہ اور رسول کی اطاعت میں پختہ ہوگا، جو حق ہے ادا کرنے کا اطاعت کا وہ کرے گا، حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت میں ہو، کمال اتباع سنت محمدیہ ہو، معین الدین اجمیری کی شکل میں ہو، قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں ہو، حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت بابا فرید کی شکل میں ہو، علی حجویری کی شکل میں ہو، تو جو قیامت کے اب میں توجہ دیتا ہوں، بس ذرا توجہ چاہتا ہوں، ایک لمحہ ہمیں چشم صحبہ اثر ہی بہت ہے، ہمیں چشم صحبہ اثر ہی بہت ہے، ادھر دیکھ ساکی نظر ہی بہت ہے۔ حضر تک میں نے در تے غور نہ سنو، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اتنا مرتبہ قیامت کے دن دے گا ان کو، تو دنیا چ نہیں تیسی بھائی، جو نبیوں کی صف میں ان کو بٹھا رہا ہے جی، صدیقین کی صف میں بٹھا رہا ہے، تو ان کو دنیا میں صدیقین کے مرتبے پر وہ پہنچ چکے ہوں گے، وہ کمال اطاعت انہوں نے حق اطاعت ادا کر لیا ہوگا، وہ اس قابل بن گئے ہوں گے، تو پھر ان کو وہاں اٹھائے گا نا اس شان میں۔ ورنہ قرآن یہی قرآن ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا ہوگا وہ قیامت کے دن بھی اندھا اٹھے گا۔ تو اس اندھے کے کیا مطلب ہے کہ جیڑا اتھے بے دہتا ہو سی وہ قیامت والے دن ہی بے دہتا ہی اٹھ سی، جڑا اتھے مشرک ہو سی قیامت والے دن موعد نہیں اٹھے گا، اتھے بھی مشرک اٹھ سی۔ مطلب ہے کہ جڑا اتھے جو کچھ ہو سی قیامت والے دن او ہو سی۔ میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، جڑا اتھے انا ہو سی اتھے بھی انا ہو سی، جڑا اتھے مشرک ہو سی اتھے بھی مشرک اٹھ سی، جڑا اتھے کافر مرسی اتھے بھی کافر اٹھ سی۔ مطلب ہے کہ جیڑا اتھے نبیاں نی اس کمال اطاعت دے درجے تے پہنچ گیا اسی تے مرسی، او قیامت والے دن بھی نبیاں دی صف وچ اٹھ سی۔ داد دے دے کہ مفتی تھک گیا نا، میں کیڑی کیڑی گلاں نہیں داد دیواں، اے دو چار گلاں کرنے داداں واسطے، اللہ نے فضل نال میری ساریاں گلاں قابل داد ہیں، کیونکہ خدا داد ہیں، خدا داد بھی اتنے بیٹھا ہو سی کدھر۔ اچھا ہاں، یہ ساریاں گلاں خدا داد ہے جی۔ اے مطلب ہے کہ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، ایویں مدعی جڑا حاسد ہے نا، حسد کرنے والا ہے، انج داد نہ دے ویسے داد نہ دے کہ اس کی عادت ہے داد نہ دینا، لیکن یہ میری باتیں اس کے اندر گھس گئی ہیں، اندر بڑی ہیں، اندر چلمرے لا چھڑے سکے جی۔ نصیر دی زبان ہوئے تے پچھے بہرے علی پیر دا بیان ہوئے، مینو وہ وراثتی ملی ہے پیر میر علی شاہ دی، میں بیان کر رہا نا تواڈے سامنے، اے تے نہیں کہ ہتھے میں کوئی اور بندہ بٹھایا ہوئے تے تسی آکھو جی نصیر الدین صاحب آپ نہیں بول رہے، پیچھے کوئی اور بندہ بول رہا ہے، اے شاعری آپ نہیں کرتے اور لوگوں کو لکھواندے، کتاباں آپ نہیں لکھتے اور بندیاں کو لکھاندے، تے میں تواڈے سامنے بیٹھا، تسی دسو میں بول رہا کہ نہیں؟
اے تا تسی سمجھ رہے ہو کہ میں بول رہا، لیکن تساں جو کوئی سمجھی کہ میرے وچوں کون بول رہا ہے؟ سمجھ آئی؟ ہاں اے گل سمجھو، اے گل سمجھو، من النبیین والصدیقین تے درجے وچ صدیقہ نے ہو سی تے اللہ اٹھاسی نہ ہو سا، تے مطلب ہے کہ وہ دنیا میں بھی نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے جیسے باتیں کرے گا، وہ باتیں کرنے کے قابل ہوگا، تو اس لیے قیامت کے دن ہم اس کو اس صف میں رکھیں گے۔ اگر دنیا میں قابل نہیں ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، دنیا وچ اس نے کم کرتوت جڑے او نبیاں دی صف نے ہونی نہیں، اس وچ طہارت ہوے ہی نہیں، ہر قسم کی پاکیزگی نبیوں جیسی اس میں نہ ہو، وہ کیسے کس شکل کے ساتھ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ بیٹھے گا؟ مطلب ہے وہ صفات کا مظہر ہوگا، اتباع کامل رسول کا مظہر ہوگا، جس طرح حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء قیامت کے دن بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے نظر آئیں گے، نبی ہوں گے نہیں لیکن نبی کھڑے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ نبی ہے، انہوں نے دس جڑی اسی نبیاں جی اسی۔ اے چہرے وچ وجہ نے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ علیہ السلام سے آکھیا ہے کہ میں اس نبیاں وجیہ بنا کے بیٹھا ہے، بھیجیا ہے روب داب اور حسن والا چہرہ کہ ویکھ کے ہیبت پہ ونی ہے، بندیاں دوئی واری تکنے نہیں آرزو پیدا ہونی کہ سا چہرہ تا ویکھاں، وجیہن فی الدنیا والآخرہ۔ کوئی پرسنالٹی بھی تک کچھ ہے اللہ نہیں عطا ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ۔ سموسے اور منہ کڈیا ہوئے ہے جی تے وہ گل تو نہیں نا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، تے مطلب ہے کہ انہاں دی صف دا ہو سی۔ ہون جناب ثابت ہو گیا کہ جیڑا ایتھے انہاں دی صف دا ہو سی او اوتھے اٹھ سی، تے مطلب ہے پھر نبیاں جے کام کر سی کہ نہیں؟ نبی ہون نہیں لگا لیکن نبیاں جے کام کر سی، اے ثابت ہویا، ورنہ نبیاں نہیں ثابت کیوں اٹھ سی بھائی؟ من النبیین اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ بندہ تم عام لوگوں میں سے، کوئی ولی نہیں، تسی عام بندے، آج اطاعت شروع کرو، پاویں دیوبندی ہوئے، پاویں بریلوی ہوئے، پاویں شیعہ ہوئے، کوئی بھی ہوئے، اطاعت رسول کامل کرو۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تسی جڑے آج اعتراض کرنے ہو تسی خود انہاں دی صفاں وچ بڑے نے قابل ہو جاؤ۔ من النبیین، تو ان کے صف میں بیٹھنے کے قابل ہو گئے، تو دنیا میں ثابت ہوا کہ وہ یہ اس اہلیت رکھتے ہیں کہ رکھیں گے کہ وہ اگر کوئی کام کریں تو نبیوں جیسا ہو۔ نبی ہوں گے نہیں؟ ارے نبی اللہ جیسا کام کر رہا ہے تو اللہ تو نہیں ہوا نا؟ بکری صاحب غور بیٹھو، ہاں یہ لوگ آکسن تسی دا داد پہ دینے، لوگ آکسن چمچے سامنے بٹھائے سے ہمیں داد پہ دوانے، ہاں سمجھ آئی نا؟ اے چمچے نہیں گل نہیں، اے جڑا پتر اعتراض کرنا نا ہتھے بہن کے لار کے بہ اسا ماؤ جمیا ہی نہیں اس قابل جی۔ جتھے میں بول رہا نا اتھے چنگے چنگے نے، میں نے تے گرمی نال پسینہ نکلنا پیا، بیان نے عجز نہیں وجہ تو پسینہ نہیں نکل رہا، خالی گلاں کرنا پتر بہ کے ہتھے بہنا میں جڑا بولنا پیا داد دینے، اسی اللہ رسول نہ کلام پیش کراں تے لوگ اساں گلیاں کڈنا کو، لوگاں داد ہی دینی ہے نا کو۔ صوفیاء اولیاء اللہ دا کلام پیش کراں تے تسی کہ آنے لوگ اگوں اساں گلیاں کڈن؟ بڑا الو نہ پٹھا ہے وہ آدمی جڑے اعتراض کرنا ہے اس کے سامنے۔ سمجھ آئی نا؟ اس اور ریاض قریشیاں خطرہ پہ آ گیا، مت میں اور پاسے نہ ٹور پہ ہوں، یہ مرضی منی اپنی ہونی ہے، معاف کر ونجا تو کر ونجنا، جے ٹور پہ ہوں تو جے سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہے،
تے سکے بٹھا دیے ہیں. تسی دسو نا احمد رضا صاحب بھی آخیا نا کہیں بھونکتے مر گئے تیرے دشمن. انہوں نے اعتراض نہیں کرنے ہو کیا انہیں گلاں کرنیاں چاہیے لو کیتیاں نے انہوں نے برداشت کرنے تو منیوں برداشت کرو. ہاں جینیو کرو جینیو کرو مرنے ہو تو تسی انہاں بھی ولی بنا چھوڑنے ہو. کھوتا دبیا ہوئے تو قبراں تے جھنڈا لا کے نال منتا من کے جناب تو منی قبر تو منی مشکل حل کری وچ کھوتا دبیا ہے جی ہے جا پیراں گوری کو تو بچو. اللہ نہ واسطہ نے اللہ نال بھی تعلق پیدا کرو. تسی بھی دالیوں لے گئے ہو اللہ نال تعلق پیدا کرو. میں ساریاں اللہ نہیں گل کر رہا تے اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ کی بات کر رہا ہوں اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اولئک الذین اولئک اللہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. تو مطلب ہے وہ اللہ رسولوں جیسے کام کریں گے. کیوں کوئی اعتراض ہو بھائی رسول نہیں تو رسولوں جیسے کام. وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں تو اللہ جو کام کرنا پیا. انی یخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ. نبی پہ کام کرنا ہے اللہ واسطے اللہ جائے کام پہ کرنا ہے. اتھے اعتراض نہیں اے شرک نہیں. اگر عیسیٰ اللہ جیسا کام کر کے بھی نبی ہے اللہ نہیں ہے تو اللہ کا ولی جو یہ اس طبقے کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا صدیقوں نبیوں صلحاء اور شہداء کے ساتھ وہ بھی دنیا میں نبیوں جیسا کام کرے گا لیکن نبی نہیں ہوگا. جس طرح عیسیٰ اللہ جیسا کام کرتا ہے اور قرآن سے ثابت میں نے کیا اور اللہ نہیں ہے اس کے باوجود. نہیں ہے نا عیسیٰ نہیں ہے نا اللہ. غیب نیا خبراں بھی دیتیاں سے اللہ نہیں. مٹی جوڑ کے ہنج چمگادڑ بنائی. پتہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بنایا چمگادڑ. وہ دسنے علماء نے لکھا ہے کہ کچھ عرصہ تک وہ رہی اس کے بعد ختم ہو گئی. تاخیر اللہ اپنا دسیا بھی شان دسی. اس کو کہتے ہیں مرغ عیسیٰ فارسی میں. چمگادڑ بنائی تے ہنج پھوک ماری نہ تے پھڑ پھڑ کی تھی تے اس نے پیشابگاہ پخانے والی جگہ بنانی بھول گئی عیسیٰ علیہ السلام. اس واسطے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ منہ کی طرف سے گندگی کھاتی ہے اور نکالتی بھی ہے. تو بعد نے کہا کہ وہ چند تھی وہ چیزیں وہ مر گئیں. بہرحال اللہ نے بتایا کہ پھونک بھی تم نے ماری لیکن کمال تخلیق جو ہے میری کسی تکلیف میں انگشت لگاؤ انگل رکھ کے دس کے کوئی ناقص چیز میں بڑھائی ہے. قدرت میں تو بڑی دیتی ہے لیکن میں رکھیا ہے فرق پھر بھی تو میرا بندہ ہے. غیر اللہ نے ثبوت دیتا. سمجھ آئی؟ تو مطلب یہ ہوا کہ نبی کیا کرتا ہے معجزہ دکھاتا ہے. معجزہ کیا ہے؟ خرق عادت ہے جو عادت کے خلاف ہو یہ نبی دکھاتا ہے. بات میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو ختم ہو رہی ہے آپ میرے ساتھ تھوڑی دیر چلیں ٹھیک ہے. نبی سکھاتا ہے معجزہ دکھاتا ہے. کن کو؟ جو مشرک ہوں جو اللہ کو نہ مانتے ہوں ان کو دکھاتا ہے ضرورت کے وقت. ویسے ہی نہیں دکھاتا ضرورت کے وقت. ٹھیک ہے. تو یہ طبقہ جو ہے تم میں سے کوئی بھی جو اللہ کی کامل اطاعت کرے گا فرمایا میں نبیوں کے ساتھ بٹھاؤں گا تو یعنی تم دنیا میں بھی نبیوں جیسے کرامات دکھانے کے قابل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. نبی اگر کرے گا تو اس کو ہم معجزہ کہیں گے. اگر وہ جو نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن بیٹھنے کے قابل ہو جائے گا اور یہ آیت اس کو ثابت کر رہی ہے جو میں نے پڑھی ہے تو ثابت ہوا کہ وہی کام بھی کر دکھائے گا. یہ عبارت النص سے ثابت ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے اقتضاء النص ایک ہوتا ہے دلالت النص ایک ہوتا ہے اشارت النص ایک ہوتا ہے عبارت النص. یہ عبارت النص سے ثابت ہو رہا ہے. عبارت مفہوم بین السطور سے ثابت ہو رہا ہے کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. یہ تم لوگ ان میں سے ہو جاؤ گے جو نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں اور صالحین ہیں.
تم لوگ ہو جاؤ گے، ان کا اونچا مرتبہ پھر ہے، ان کے ساتھ ہوگے، ان میں سے ان جیسے ہو جاؤ گے، یہ نہیں ہوگے، مع الذین ساتھ ہوگے، ساتھ ہوگے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اسی سطح کے ہو، نبی ہو تم، یہ ضروری نہیں کل تم وہاں جا کر نبوت کا دعویٰ کر دو۔ اللہ تم نے جو دنیا میں کہا تھا، اللہ نے فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم، میں نے ساتھ کہا، میں نے ان سب کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ اب یہ سارے سید تو نہیں ہے نا، ساروں کا نسب ایک تو نہیں ہے، کوئی نسبتیں سب کی ایک تو نہیں ہے، ساری صفات ایک تو نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے ساتھ ان کو بٹھایا یا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا، تو ضروری نہیں ہوتا۔ اب جو صحابہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے وہ سارے رسول تھے؟ کہ اپنے جیسوں کو ہی ساتھ بٹھانا ہے؟ نہیں، اپنے ساتھ بٹھانا ہے، وہ درجے اپنے ہیں، من الصدیقین والشہداء والصالحین۔ کوئی صدیق ہوگا، کوئی شہید ہوگا، کوئی حمزہ ہوگا، کوئی صالحین سے ہوگا، لیکن بیٹھیں گے نبی کے ساتھ۔ تو تم نبیوں کا کام کرو گے۔ نبیوں کا کام کیا ہے؟ خرق عادت، وہ مشرکوں کو دکھاتے تھے، تم منکروں کو بتاؤ گے۔ تم جو ان کے منکر ہیں اور ولایت کے منکر ہیں، اللہ کی ولایت کے جو ولی ہیں، ان کی کرامات کے منکر ہیں، تم ان کو دکھاؤ گے وقت آنے پر۔ اب دیکھیے اس وسیع مفہوم کے تناظر میں مرتبہ ولایت اور مرتبہ اولیاء اللہ کا مطالعہ کیجئے کہ ولایت کیا ہوئی۔ تو صالحین کو آپ کم گنتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ من الصدیقین ہر صدیق نبی ہو، ہر شہید صدیق کا درجہ رکھتا ہو، اور ہر شہید جو ہے وہ صالح ہو، لیکن نبوت میں تمام صفات ہوں گی۔ وہ صدیق بھی ہوگا، وہ جہاد کے لیے جب تیار ہوگا تو اللہ کے راستے میں سب سے پہلا مجاہد اول ہوگا، اور صالحین میں بھی سے، نبی بھی صالحین میں سے ہوگا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے تسی آکھو جی صالحین نبی تا الگ درجہ ہے، وَمُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ یہ تصدیق کرے گا عیسیٰ کی، مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا، تے سید ہو سی۔ سید صرف سید نے کار جمنے نال سید نہیں ہونا، سیدہ لیادت بھی کوئی ہوئے جی، سمجھ اس میں اخلاق عالیہ ہوں، اس میں دنات فطری نہ ہو، وہ دنیا کے مصائب تکلیفیں جھیلے، ملامتیں جھیلے، تانے مینے جھیلے، وہ سید ہے۔ سید کا لغت اپنے لغات القرآن میں بھی دیکھیے، اور جناب سب سے بڑی جو لغت ہے عربی کی، اس میں بھی آپ دیکھیے، کیڑی نام منجد بھی ہے تو ایک اور بھی ہے، فروز اللغات بچے ہوئے نا جی، لسان العرب، لسان العرب میں دیکھیں، ٹھیک ہے نا، اتھے ویکھو کہ سید کا وحصوراً، تے شہوت اور طاقت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جاتا۔ یحییٰ کی تعریف اللہ کر رہا ہے، سیدم و حصوراً، سید بھی ہے، حصور بھی ہے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہے صالحین میں سے، چنگیاں لوگاں بھی چنگے، اس نے پیو دادے بھی چنگے ہیں، اے آپ بھی چنگا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اللہ نبیاں بھی صالح آکھیا کہ نہیں؟ تو مطلب ہے کہ صالحیت جب عروج پر پہنچ جائے تو وہ نبوت کے درجوں کو چھونے لگتی ہے۔ ہے جی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے بھی کام کر سن۔ اور تسی دسو کہ غوث پاک نے اگر کوئی کرامات دکھائیں تو اس پر آپ کو تعجب کیوں ہے؟ ابن تیمیہ نے جو اعتراض کیے کسی صوفی کو نہیں چھوڑا، لیکن اس شخص نے بھی حضرت پیران پیر کے علمی کمالات اور روحانی کمالات کا
اعتراف کیا اور اس نے کہا کہ حضرت پیران پیر کی کرامات جو ہیں وہ درجہ تواتر تک پہنچ گئی ہیں کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ امام ابن تیمیہ کہتا ہے، جس کے آج یہ جتنے حضرات ان کو نہیں مانتے وہ اپنا امام ان کو مانتے ہیں. تو اس کے میں ثبوت بھی دے سکتا ہوں، آپ کو کتاب کا ثبوت بھی دیتا ہوں. تو جو ان کا امام ہے وہ مانتا ہے ان کو امام. مطلب ہے کہ غوث پاک وہ ہیں جس کو امام ابن تیمیہ جیسا آدمی بھی ماننے پر مجبور ہو گیا. تسی کیڑے مولی کھیت نہیں مولی ہو؟ آپ کون ہیں؟ باغ نہیں مولی نہیں، کھیت نہیں مولی ہونی، لغت پہ کھوئیں کے سجاد شاری میں نہیں اصلاح پہ کرنے بادشاہ. میں یہ بازو میرے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. جی 5 پشتا تو علم غوث پاک تک چلنا آنا پیا ایسا لفظہ نہ ورتنے نہ بھی پتہ نہیں. تو ساما کوئی ہمیں چبل پیر سمجھے حد کر لے. ہاں ایسی بات نہیں. تو کیا ہے، میں کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں ہوتا ہوں، پٹی گئی نا. تو اس نے اعتراف کیا اتنے لوگوں نے. تو غوث پاک نے اور ان جیسے اکابر نے اگر کرامات کا اظہار کیا ہے تو وہ ضرورت کے تحت کیا ہے. اگر آپ کرامات کا انکار کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس صف میں ان لوگوں کو کیوں رکھا؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اس درجے کے دنیا میں انہیں اپنے آپ کو ثابت کیا تو اس لیے وہاں رکھے گا ان کو. تو اگر ثابت کر دیا تو پھر وہ ثبوت دیں گے، نبی نہ ہونے کے باوجود نبیوں جیسی کرامات دکھائیں گے. جس طرح اللہ نہ ہوتے ہوئے بھی، عیسیٰ بندہ ہوتے ہوئے بھی اس نے ایک مٹی کے ایک جانور بنا کر اس میں پھونک ماری اور کہا کہ میں پیدا کر کے تمہیں دکھاؤں گا. حالانکہ آپ کا ایمان ہے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، عیسیٰ پیدا کرنے والا تو نہیں ہے. تو آپ عیسیٰ کو مشرک نہیں کہہ سکتے تو اولیاء اللہ کو مشرک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اولیاء اللہ کو ماننے اور کرامات کو ماننے کو آپ کس طرح شرک کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالی آپ کو حضرت غوث پاک. آخری بات کہ حضرت پیران پیر کی تعلیمات پر چلنے اور ان کے جو توحید کے مواعظ ہیں وہ آپ پڑھیں. اللہ کا واسطہ ہے، اب میں تھوڑے 2-4 منٹ، اللہ کا واسطہ ہے جو حضرت پیران پیر نے توحید بیان کی اس توحید کو پکڑے مضبوط سی سے. وہ توحید وہ ہے جو رسول اللہ نے توحید بیان کی، وہ توحید وہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جس طرح عیسیٰ کو کوئی عطا کر دیتا ہے یہ اس کا کرم ہے. تو عیسیٰ کے علاوہ عیسیٰ کی امت اور محمد مصطفیٰ کی امت کو بھی عطا کرتا ہے. وہ اپنے بندے کو بڑی بڑی عجیب چیزیں عطا کر دیتا ہے. تو عطائی چیزوں پر دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے مقصود بالذات یہ لوگ ہیں. میری بات سمجھیں کہ مقصود بالذات یہ لوگ ہیں. اگر کسی پیر یا شیخ کے ہاتھ پر کسی کرامت کا ظہور ہو گیا تو آپ اسی سے چمٹ جائیں کہ نہیں آپ ہی سب کچھ ہیں، اللہ کو آپ چھوڑ دیں. یہ گستاخی ہے اللہ کی، یہ انکار ہے اور اللہ اس میں گرفت کرتا ہے اور یہ اولیاء اور صالحین کی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ وہ کام کریں جو اس اللہ کے مرد نے، اللہ کے اس مقبول نے کام کیا. اللہ کی ساری عمر محتاجی اختیار کی، اللہ کو داتا مانا، اللہ کو دینے والا مانا، اللہ کو حلال المشکلات مانا، اللہ کو نافع اور زار مانا. کوئی نفع نہیں دے سکتا اللہ کے بغیر، یا جہاں وہ اذن دے اپنی اجازت سے، جس طرح نبیوں کا ابھی میں نے ذکر کیا. تو یہ اس کی عطا ہے، کرم ہے. لیکن آپ چمٹ جائیں کسی سے کہ نہیں اب تم ہی ہو. یہ بچے والی بے وقوفی نہیں کرنا.
آپ اس راستے پر چلیں جو آپ کو اولیاء اللہ نے بتایا ہے. اولیاء اللہ کا راستہ یہی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ہم نے اطاعت کی اللہ اور رسول کی. آئیے دیکھیے ہمارا مقام. اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آئیے ہم نبیوں کے طبقے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تم بھی تو ہمارے مرید بنتے ہو، ہمارا طریقہ اختیار کرو نا. ہم جو اللہ کے ساتھ رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آؤ نا نماز پڑھو، اللہ کو منگو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو. یہ پیر خانوں کی توحید ہے. لیکن آپ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ مزارات پر جائیں اور ان مزار والوں سے مانگنے لگ جائیں. آپ وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ دیتا تو ہے، داتا تو ہے، ہم تیرا مقبول سمجھ کر آئے ہیں، ہماری حاجتیں پوری فرما. یہ تو جائز ہے، یہ جائز ہے. تو اگر آپ قبر والے کو مخاطب کر جی آپ کو دے اے پیر ماں پتر دے ککڑ کہنتے پتر دے، یہ بات غلط ہے. یہ ہمارے مشائخ کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ توحید کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ کے مشن کے بھی خلاف ہے. تو تاکہ کھرک آئی بیج اللہ کیڑے بڑے نہیں تنے آرام نہ لبے سارے نے بڑھنے پہ. اچھا تو مطلب یہ ہے تنے بھی جڑا کیڑا کٹے نکل ویسی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تعلیم حاصل کریں اولیاء اللہ کی. آئیے پیر میر علی شاہ کی تصانیف پڑھیں. پیر میر علی شاہ کو ماننے والوں تم صرف قوالیوں میں پیر میر علی شاہ کو منحصر نہ سمجھو. قوالیاں تو صوفیاء کا ایک طریقہ تھا جو انہوں نے اپنے ذوق کے لیے کیا. آج یہ ایک عادت بن گئی ہے. جو اللہ رسول کا درس دیتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، ان کا مقام بہرحال ان سے افضل ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں میں آپ نہ الجھیں. کبھی کوئی اہل ذوق ہو، اہل دل ہو تو وہ سن سکتا ہے ایک حد میں. یہ پیشہ بنا ہوا ہے، ہر جگہ جناب ڈم ڈم شروع ہے، دنیا کٹھی ہو رہی ہے، ایک طرف حدیث کا درس ہو رہا ہے، کوئی جاتا ہی نہیں. میلہ جناب اے میلہ لگا ہے جی بری امام نہ اے فلانے بزرگ نہ لگا ہے، دنیا جناب کوئی داندہ نہیں دوڑے، اتھے دنیا کٹھی ہوئی ہے. اے اللہ نے واسطے آج کٹھے ہوئے ہو. اے یاد رکھے ہو کہ قیامت والے دن یہ آپ کے لمحات جو آپ نے یہاں اسٹیشن پر گزارے ہیں میرے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس خلوص کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے، اور اللہ آپ کو وہ سماعت بھی نصیب کرے. حسد نہ کریں، دشمنی نہ کریں. یہ بریلوی حضرات پھر بھی کہتے ہیں جناب کہ یہ وہابیوں کی سائڈ لیتا ہے، دیوبندیوں کی سائڈ. اب دیکھیے انصاف سے کہیں کہ میں نے ساری باتیں دیوبندی جو موجودہ ہیں اس دور کے، جو ذرا نیم خواندہ طبقہ، ان پڑھ طبقہ، یہ سارے بھی امام غزالی تے نہیں ہونے نا، سمجھائی. جس طرح بریلویاں چویں ایویں ہی ہونے، اسی طرح انہاں بھی چویں ایویں ہی ہونے. تے جو عالم فاضل ہے، جو دلیل سے بات کرنا جانتا ہے، اس کو میرے سامنے بٹھائیں. اللہ کے فضل سے میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، ہم بات کریں گے. تے ایویں چبل بندیاں نال میں گل نہیں کرنا جس کو بات ہی نہ آتی ہو. صرف آیتیں پڑھ دینا. آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کبھی ان آیات پر آپ نے غور کیا جو ابھی میں نے مفہوم بیان کیا؟ سمجھ آئی نا؟ تدبر بھی چاہیے. تو اس لیے آپ ان کی تعلیمات پر عمل کریں. یہ جتنے مدارس ہیں دینی مذہبی، ان میں آپ ان کو رونق بخشیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا علم حاصل کریں. لیکن وہ مدرسے جو رسول اللہ کی گستاخی سکھائیں، چاہے وہ کوئی ہو، ان مدرسوں سے بچوں کو محفوظ رکھیں. آپ کے بچوں کی عاقبت خراب ہو جائے گی، قیامت والے دن رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. بچاؤ اپنے بچوں کو ان مدرسوں سے، ان گستاخ مدرسین سے جو آپ کے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتا تو وہ نہ مانے. ہمارے بزرگوں پر ایمان لانے سے کوئی ایمان لانا ضروری نہیں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے. آپ کا ادب اور احترام کا بجا لانا ہمارا جزو ایمان ہے. تو آپ اپنے بچوں کو صرف یہ نہ دیکھیں جناب یہ بھی مولوی صاحب ہیں،
یہ بھی قرآن پڑھاتے ہیں، یہ بھی روشنی ہے۔ تو جہاں روشنی ہو وہاں آپ کو جانا پڑے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اے ڈینا ہونی نا ڈینا بلائیاں اے مشالاں بالیاں یا کسی زمانے چ سارے بڑے سارے گراواں نے بیٹھے پوچھو اے بزرگاں کول پوچھو نانیاں دادیاں کول پرانیاں جڑیاں ہن تسی نانیاں دادیاں تے بزرگاں دی گلاں کدوں سن لے ہو آنن جناب انہاں ٹائم گزارن دے تے چلو ہیں جی اسی نویں روشنی چاں پرانی روشنی دیاں گلاں پوچھو اے دریک موری ہے اے نال ایتھے دریک مور نہیں بندے بھی بیٹھے ہو سن ایک زمانہ آیا کہ اتھے مشالاں بلنیاں یا راتی 12 تو بعد ایک تک اتھے بندہ کوئی نہیں آ سکتا یا اللہ دی مخلوق جنات مشالاں بالنے تے خالی روشنی ویکھ کے بندہ چلا ونجے تے اگوں ڈین بیٹھی ہونی تے او اگے لین بیٹھی ہونی او تک کنے واسطے بیٹھی ہونی مفتی ہیں جی گل سنو تے ہر روشنی تو بچو ہر روشنی ہدایت نہیں دیتی میں کئی باری بیان کیتا ہے ہر روشنی تے پروانہ بھی نہیں مرنا اے فجری ہو سی نا روشن دیو نکل سی نا تکیوں کو پروانہ ہوتے منہ کرنا ہے روشنی تے بڑے عاشق ہونے اے ونجوڑ نہ ہوتے انہاں پتہ ہے قبلہ جتو چمک رہے ہیں بہت دور ہونا عاشقی افنی ایتھے تلے تلے ہی ہے جی ایتھے پہ کدنے نے مکڑ سارے ہے جی تے اتے کوئی نہیں مننا کیوں اے عاشقی بڑی ہے اسی چوری والے مجنوں ہاں راتی چان تے کوئی پروانہ نہیں مرنا حالانکہ چانی روشنی ٹھڈی ہونی ٹھیک ہے نا اس روشنی تے مرنا ہے مطلب ہے کہ خاص روشنی ہے جو پروانے کے اندر خفتہ درد کو جگاتی ہے جو اس خفتہ درد کو جگائے اس روشنی پر پروانہ مرتا ہے ایک بندہ آخر جی آپ تسی اور پھر یہ محفل بھی نہیں دیکھتا کہ یہ سنیوں کی محفل ہے شیعہ کی محفل ہے دیوبندیوں کی محفل ہے غیر مقلدوں کی محفل ہے جی اور جماعت اسلامی کی محفل ہے کسی کی محفل نہیں دیکھتا جہاں روشن ہوتی ہے وہاں مرتا ہے ثابت ہوا کہ اس میں ایک درد ہے وہ جہاں اس کو محسوس ہو وہ جاتا ہے آپ کے دل میں بھی اگر درد مصطفیٰ ہو عشق مصطفیٰ ہو تو آپ یہ نہ دیکھیں گے کس کی محفل ہے یہ نقشبندیوں کی ہے یہ چشتیوں کی ہے یہ قادریوں کی ہے یہ سہروردیوں کی ہے یہ دیوبندیوں کی ہے یہ بریلویوں کی ہے جہاں عشق مصطفیٰ کی جھلک ہو وہاں پروانے کی طرح مرو اور جاؤ اور سنو جی ایک ہی بندے آخر جناب یہ تو ایسا ہوتا ہے یہ پروانہ سردی میں نہیں مرتا خاص موسم میں مرتا ہے یہ کیسا پروانہ ہے یہ تو پھر سردیوں میں محفل ہوتی ہے اس میں نہ جایا کریں اجت باز بھی ہوتے ہیں نا بھائی تجھے مثال دے چھوڑیے تو یہ سردیوں میں تو پروانے ہوتے نہیں بتیاں بھی جلتی ہیں بلب بھی جلتے ہیں پروانے نہیں ہوتے تو یہ کیا ہے یہ اعتراض ہو سکتا ہے نا تو اس کا میں جواب دوں گا کہ یہ بھی موسم دیکھتا ہے وقت دیکھتا ہے مرنے کا وقت دیکھتا ہے مرنے کا موسم آتا ہے مرنے کا اس وقت مرتا ہے میں بھی کہتا ہوں جب ولادت رسول کا مہینہ شروع ہو تو اس وقت محفلوں میں ضرور جایا کریں ہاں ولادت رسول کا ہے جی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا سلام ہو مجھ پر عیسیٰ نے کہا جس دن میں پیدا ہوا تو نبی پر جب پیدا ہو تو اس پر سلام بھیجو یہ دن کا تعین ہے میلاد شریف کا یہ تعین ہے کہ سلام بھیجو تسی تو کار بڑھنے ہو اپنے بزرگاں کدے سلام نہیں دیتا استاداں کدے سلام نہیں دیتا بے دہتے ایڈے ہو تسی نبیاں سلام پیش کر سو
پہلے آداب سیکھو، حدیث رسول پڑھو، آداب طریقت و شریعت پڑھو، پھر رسولوں کے ساتھ چلنا سیکھو کہ رسولوں کے ساتھ کیسے چلتے ہیں. وہ تو اکرو ہو، وہ تو عذرو ہو، وہ تو سبحو ہو بکرۃ و اصیلا. دعا کریں اللہ تعالی حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے وسیلہ عالیہ اور وسیلہ جلیلہ کے طفیل ہمارے گناہ بخشے اور مغفرت فرمائے، اور امت مسلمہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس کے سربراہان مملکت کو، اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو جلد از جلد رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج ہمارے علاقے کے لوگوں نے، گولڑا شریف سے تعلق رکھنے والوں نے جو میرا خطاب سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ باتیں اتارے جو میں نے بیان کی ہیں، کیونکہ میں نے قرآن و سنت کے حوالے سے بیان کی ہیں. میں اپنے بیان کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اور اب